أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا وقلوب حبيبنا مولانا أبو القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خلیفہ صلوات بر محمد عزیزان محترم بزرگان ملت صاحبان نظر اور میری قوم کے تمام نونہالوں، آج اربعین ہے اور یہ مجلس شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ میرے پاس وقت تو بہت کم ہے، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ چند معلومات آپ تک پہنچا دوں۔ تو عزیزان محترم، اللہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزیزان محترم، جب انسان اپنی خلقت پہ غور کرے گا اور انسان اپنی معرفت حاصل کرے گا تو وہ غور کر کے دیکھے گا تو وہ یہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ اس دنیا میں کیسے آیا۔ جب انسان اپنے پر غور کرے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ میں اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے ذریعے آیا اور وہ اپنے ماں باپ کے ذریعے آئے اور وہ اپنے ماں باپ کے ذریعے اس دنیا میں آئے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جناب آدم تک پہنچے گا۔ عزیزان محترم، جناب آدم بھی کیسے آئے دنیا میں؟ جناب آدم کی بھی خلقت نہ ہوتی اگر اللہ نہ چاہتا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خلق کیا۔ عزیزان محترم، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خلق کر دیا تو اللہ نے اس کے بعد تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کا نور خلق کیا اور دیگر پھر اسی طریقے سے تمام کائنات کو خلق کر دیا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے ساری کائنات کو محبت اہل بیت میں خلق کیا تو غلط نہ ہوگا۔ عزیزان محترم، تو اللہ نے اس کائنات کو محبت اہل بیت میں خلق کیا تو عزیزان محترم ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب جناب آدم کو بنایا تو عزیزان محترم جناب آدم جب دنیا میں آئے، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے جب جناب آدم کو بنایا اور کہا کہ دیکھو جب میں اس میں روح ڈالوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا، اور سارے فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر خریزی کرے گئے، جو زمین پر جا کے خریزیاں کرے۔ تو عزیزان محترم، فرشتوں کا یہ اعتراض بتاتا ہے کہ اس کائنات میں انسانوں سے پہلے کوئی تو مخلوق تھی جو خریزیاں کرا کرتی تھی۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا۔ عزیزان محترم، اعتراض کرنا غلط نہیں ہے، اعتراض کرنا اگر علم کے لیے ہو تو اچھا ہے، مگر اعتراض اس سے ہی کیا جائے کہ جو بات پیش کر رہا ہو۔ تو عزیزان محترم، فرشتوں نے اللہ سے اعتراض کیا پروردگار اگر تجھے خلیفہ ہی بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو وہی کام انجام دیتے ہیں جن کا تو حکم دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے کہا اے فرشتوں تم نہیں جانتے جو آدم جانتا ہے۔ اب جناب آدم سے کہا اے آدم کہو وہ جو جس کا میں نے تمہیں علم دے دیا۔ تو عزیزان محترم، جناب آدم نے کچھ نام لیے جن کی وجہ سے اللہ نے جناب آدم کو فرشتوں سے افضل بنایا اور اشرف المخلوقات بنا دیا۔ عزیزان محترم، جب اللہ نے جناب آدم کو بنایا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس تکبر میں آ گیا، گھمنڈی ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے آگ سے بنایا ہے، یہ مٹی کا بنا ہے، میں آگ کا ہوں، میں آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو عزیزان محترم
سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، حکم نہ ماننے کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، اس کی اتنے سالوں کی عبادت ضائع ہو گئی۔ تو عزیزان محترم یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ کا یہی عدل ہے، اللہ کا یہی معیار ہے کہ اگر اللہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس جیسے عبادت گزار کو جنت سے نکال سکتا ہے، تو عزیزان محترم کیا اللہ کا معیار یہ ہے کہ پھر اللہ بے نمازی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ وہ تو ہزاروں سجدے چھوڑے بیٹھا ہے، اور ہم جتنے بھی مومنین یہاں بیٹھے ہیں یقیناً ہم میں سے ہر کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس کی کوئی نہ کوئی نماز قضا نہ ہو۔ تو عزیزان محترم اللہ کا معیار یہ نہیں ہے کہ اگر کسی سے ایک سجدہ قضا ہو جائے تو اسے جنت میں داخل نہ ہونے دے۔ تو اللہ نے پھر جنت سے نکالا کیوں جناب ابلیس کو اللہ نے جنت سے نکالا کیوں؟ عزیزان محترم غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میں نے اس واقعے پہ غور کیا تو میں یہاں تک پہنچا کہ ہم لوگ نماز تو قضا کر دیتے ہیں، اکثر ہم سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نماز کو مانتے ہیں، یعنی ہم نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا، ہم غفلت کی وجہ سے سجدے سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم غفلت کی وجہ سے سجدے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کیا۔ یقیناً اگر ہم اللہ کے حکم کا انکار کر دیں کہ ہم تیری نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ہم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اللہ کے ہم نے حکم کو مانا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم غفلت میں ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم نے ابھی خدا کی وہ معرفت حاصل نہیں کری کہ اگر تیروں کی بارش ہو رہی ہو پھر بھی سجدہ ادا کیا جائے۔ تو عزیزان محترم آپ اور ہم آج جس حوالے سے یہاں میں اکٹھے ہوئے ہیں، پیش تو بہت ساری باتیں کرنی ہیں مگر وقت بہت کم ہے، دوسری مجلس شروع ہو گئی ہوگی۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ ایک دو بات اور اس واقعے سے میں آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم سوال کرنے والے نے اس واقعے کو سننے کے بعد یہ بھی سوال کیا کہ اگر جناب آدم معاذاللہ اگر وہ درخت کے قریب نہ جاتے تو وہ جنت سے نہ نکالے جاتے، اور ہم اس کائنات میں نہ آتے، ہم جو ہیں جنت میں ہی رہتے۔ تو عزیزان محترم جس سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، علم کے لیے سوال کرنا برا نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کیا ہے؟ اللہ نے جناب آدم کو جنت کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزیزان محترم اگر اللہ جنت کے لیے بناتا تو پھر زمین کا ذکر کیوں کرتا؟ اللہ نے زمین کا ذکر کر کے بتا دیا کہ میں آدم کو بنا دنیا کے لیے ہی رہا ہوں، لیکن پہلے جنت دکھا رہا ہوں تاکہ دنیا میں جب جناب آدم جائیں تو دنیا کی بشارت، جنت کی بشارت دے سکیں۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ عزیزان محترم جب انسان نعرہ حیدری لگاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یا علی باواز بلند کہا کرے، اس لیے کہ جناب آدم جب روز آخرت کے بعد جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے بھی یہ ملتا ہے کہ وہ جب دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو اندر سے آواز آئے گی پروردگار کی کہ پہلے وہ نام دے جن کی وجہ سے میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا۔ یعنی ہمارے باپ بھی مولا کائنات کا نام لیے بنا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور عزیزان محترم جناب آدم جنت کے دروازے پر یا علی کہیں گے اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس کے بعد جناب شیش آئیں گے، جناب شیش جنت میں داخل ہونا چاہیں گے، لیکن عزیزان محترم دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ کہے گا اے شیش وہی نام دو جو تمہارے بابا نے لیا۔ جب جناب شیش یا علی کہیں گے دروازہ کھل جائے گا۔ یعنی ہمیں اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو یا علی کہنا چاہیے، بنا یا علی کے تو جناب آدم کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلتا، تو ہمارے لیے کیسے جنت کا دروازہ کھل جائے گا؟ بابا دے بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ وجی عباس بچوں میں ماشاءاللہ بہت عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں عزاداری میں، اور شہزادہ علی اصغر کا صدقہ ہے تمام بچے ہماری قوم کے، اور جو یہ آج فرش ادا بچھایا ہے، تو میں ان بچوں کے لیے بھی ایک دو بات عرض کر دوں کہ جب مسجد امام حسین علیہ السلام میں جایا کرو تو وضو کر کے جایا کرو، اور
کوشش کیا کرو کہ جو بھی ذاکرین جو بھی مرثیہ خواں پڑھ رہا ہے اس پہ غور و فکر کرو تاکہ تمہیں معرفت اہل بیت حاصل ہو سکے، اور دعا کیا کرو پروردگار جب مصائب ہو جاتے ہیں تو دعا کیا کرو کہ پروردگار ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرما تاکہ ہمیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کا صحیح طریقہ اور صحیح طریقے پر عزاداری امام حسین کرنے کی توفیق عطا ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و علی محمد۔ اور میں نے ابھی دوران مجلس اور مجلس کے آغاز سے پہلے فاتحہ کہا، تو عزیزان محترم کسی نے اس کے متعلق بھی سوال کیا کہ فاتحہ جو آج تک تمام ذاکرین علماء ممبر پر بیٹھ کے لفظ فاتحہ استعمال کرتے ہیں، تو فاتحہ تو عام انسانوں کی کہی جاتی ہے، فاتحہ تو عام انسانوں کی دلائی جاتی ہے، معصومین علیہ السلام کے لیے تو نظر دی جاتی ہے۔ تو میں اس کا بھی آپ کو آج یہ بتا دوں اپنے نوجوان بھائیوں کو اور بچوں کو کہ جو بھی ذاکرین جو بھی عالم دین ممبر پر بیٹھ کر فاتحہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورہ الحمد کا نام فاتحہ ہے، اور ہم سورہ الحمد کی تلاوت کر کے اہل بیت کو، یا اگر ہم مجلس امام حسین علیہ السلام میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو جب ہم سورہ الحمد پڑھیں تو شہدائے کربلا اور اسیران کربلا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو ہم سورہ الحمد کو پڑھ کے 14 معصومین اور شہدائے کربلا اسیران کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، اس لیے کہ معصومین کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور فاتحہ میں فاتحہ جو ہم مرحومین کی دلاتے ہیں بس اس میں فرق اتنا سا ہے کہ اس میں جب ہم الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ہم ہدیہ نہیں کرتے، ہم بلکہ ایثار کرتے ہیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ جو ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے پروردگار اس کا ثواب 14 معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے فلاح ابن فلاح کی روح کو ایثار ہو۔ یعنی بس اتنا سا فرق ہے فاتحہ اور نظم میں کہ نظم مولا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کا نام ہے اور فاتحہ مرحومین کے لیے ایثار ثواب پہنچانے کا نام ہے۔ ایک بابا سے بلند سے بات کر دیجیے محمد بھائی۔ بس عزیزان محترم مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہوا، اور آج جو مجلس سے امام شہزادہ جناب علی اصغر کے حوالے سے یہ منعقد ہوئی ہے، میں جناب علی اصغر کے چند مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم جب 28 جب کو مدینے سے قافلہ روانہ ہوا تو تمام بیبیاں ہماری میں ہیں، جناب سغرا خیمے کے پاس کھڑی ہیں اور شہزادہ علی اصغر کو اپنے گود میں لیے ہیں۔ شہزادہ علی اصغر ہیں تو تمام بیبیاں چاہتی ہیں کہ علی اصغر ہمارے پاس آ جائیں، علی اصغر ہمارے پاس آ جائیں، ایک ایک کر کے تمام بیبیاں کوشش کرتی ہیں لیکن جناب علی اصغر کسی کے پاس نہیں آتے۔ ایک مرتبہ آخر میں امام حسین قریب آتے ہیں اور نہ جانے جناب علی اصغر کے کان میں کیا کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر فوراً امام حسین کی گود میں آ جاتے ہیں۔ ہاں زادارو اب امام حسین علیہ السلام ہیں، جناب علی اصغر کو لے کر کربلا میں 2 محرم میں آ گئے، اور 2 محرم کے بعد آپ نے محرم میں عاشور کے مصائب بھی سن لیے۔ ہاں زادارو وہ دن بھی جا چکا کہ جناب علی اکبر جناب علی اکبر سینے میں بچی کا پل کھا کر سو گئے۔ شہزادہ علی اکبر ہاں زادارو مولا عباس علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے بازو کو کٹا کر سو گئے۔ ہاں زادارو وہ بھی وقت آیا کہ تمام شہداء اپنی شہادت دیتے رہے، آخر میں امام حسین کربلا کے میدان میں تنہا بچے ہیں۔ امام حسین ایک آواز بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کہ کوئی جو میری مدد کرے۔ ہاں زادارو امام حسین یہاں آواز بلند کرتے ہیں،
ہو چکے. تو عزیزان محترم جب خیموں میں آگ لگا دی گئی تو شہزادی سکینہ اپنے بابا کو نہ ڈھونڈتی ہوئی اپنے بابا کے لاشے کو ڈھونڈتی ہوئی مقبرے میں آئی اور اپنے بابا کو آواز دینے لگی. ہاں دادارو امام حسین کہتے ہیں لا سکینہ. ایک مرتبہ شہزادی سکینہ اپنے بابا کی لاشے پر آئی اور تیر نکالنا چاہتی ہے, تیر نہیں نکلتے. ہاں دادارو اب وہ بھی وقت ہے کہ شہزادی سکینہ کو دربار میں لایا گیا. دربار میں شہزادی سکینہ آئی. ایک مرتبہ یزید نے کہا یہ کون بچی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ حسین کی سکینہ ہے, حسین اس کو بڑا پیار کرتے تھے. ہاں دادارو جب یزید نے سنا کہ حسین اس کو بڑا پیار کرتے تھے تو جناب سکینہ کی محبت کا امتحان لیا اور کہا کہ اگر سکینہ تیرے بابا تجھ سے بہت محبت کرتے تھے تو اپنے بابا کو کہے, اپنے بابا کے سر سے کہے, تیرے بابا کا سر سامنے تشت میں رکھا ہے, اپنے بابا کے سر سے کہے کہ وہ تیری آغوش میں آ جا. ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے اپنا دامن پھیلایا اور کہا اے بابا میری آغوش میں آ جاؤ. ایک مرتبہ امام حسین کا سر اٹھا اور شہزادی سکینہ کی گود میں آ گیا. ہاں دادارو اب وقت آیا کہ شہزادی سکینہ اپنے زخم کھا چکی, درے پہ درے کھا چکی اور زندان شام میں ہے. اپنے بھائی سے عرض کرتی ہے بھائی جب پیاس بھرتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ جب پیاس بھرتی ہے تو انسان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ سنا تو شہزادہ علی اصغر یاد آیا, کہنے لگے بھیا یہ پیاس کی کیفیت تو میں نے اپنے 6 ماہ کے بھیا میں دیکھی ہے. ہاں زادارو اب امام سے عرض کرتی ہے بھیا جب پیاس اور بڑھتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. امام نے فرمایا کہ اے سکینہ جب پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو زبان باہر آ جاتی ہے. ایک مرتبہ امام شہزادی کو کربلا کا ایک اور شہید یاد آ گیا. ہاں دادارو پھر امام سے کہتی ہے اگر پیاس اور بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. ہاں دادارو امام کہتے ہیں جب پیاس کا عالم سب سے زیادہ ہوتا ہے تو اب آواز نہیں نکلتی بلکہ ہڈیاں اور گوشت خشک ہونے لگتے ہیں اور مچھلی کی طرح انسان تڑپنے لگتا ہے. مچھلی کی جو کیفیت پانی کے بنا ہوتی ہے اس کیفیت میں انسان ہو جاتا ہے. ہاں دادارو شہزادی سکینہ نے جب یہ سنا تو کہا ہے بھیا میں اس پیاس کے عالم سے گزر رہی ہوں, میں یہ کیفیت محسوس کر رہی ہوں. ہاں دادارو اپنے بھائی سے وصیت کرتے ہوئے شہزادی سکینہ دنیا سے الوداع ہو گئی. ماتم حسین.